أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المؤمنين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا غياث المستغيثين أغثنا اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيم الآخرة أنت ترحمنا برحمة تغنينا عمن سواك اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين وأخذل أعداءهم اليهود والنصارى والمشركين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑھائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے. اس پروردگار عالم نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، اور خصوصاً دین اسلام کی نعمت سے ہم سب کو نوازا ہے. فللہ الحمد علی ذلک. مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو کائنات کے آخری نبی سید العرب والعجم امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا آبادی پروگرام دے کر کائنات کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں آپ کی آل پر، آپ کے صحابہ پر، ائمہ دین پر، فقہاء پر، صلحاء پر، علماء پر، جن کی محنتوں سے یہ دین آج اپنی اسی اصلی شکل کے اندر موجود ہے، جس شکل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس دین کو نازل کیا تھا. معزز حاضرین، میں نے خطبے کے آغاز میں سورۃ القلم کی ایک آیت پڑھی ہے، جس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کل کے حالات کے اعتبار سے جبکہ دشمن اسلام کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کو مجروح کر رہے ہیں، کبھی اللہ رب العالمین کے مقدس کلام کے تعلق سے ہرزہ سرائی سے کام لیتے ہیں، اور کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کے الفاظ اور ایک ناپاک کوشش کرتے ہیں، اور کبھی صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو امہات المومنین ہے، ان کے تعلق سے اپنی زبان، ناپاک زبان کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے جب دشمنان اسلام نے اس قسم کے حربے استعمال کیے ہیں اور مسلمانوں کو اپنے دین، اپنے قرآن اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو مزید جاننے کا موقع ملا ہے، اور یہی عقل مندی اور دانش مندانہ بات بھی ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے واقف ہو جائیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں، جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا، جن کے ذریعے سے آپ نے نبوت کے سلسلے کو بند کیا، جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین
دین کو مکمل کیا، وہ ذات اقدس جسے بڑے لاڈ اور پیار کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام کے اندر یاد کیا، کبھی طٰہٰ کہہ کر، کبھی یاسین کہہ کر، کبھی والضحیٰ کہہ کر، کبھی ورفعنا لک ذکرک کہہ کر، کبھی فلا وربک لا یؤمنون کہہ کر۔ غرض قرآن مجید اس طرح کے الفاظ سے بھرا ہوا ہے۔ تو آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اخلاق کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ وہ نبی جسے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا، چنانچہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر بہترین اسوہ موجود ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ تو جتنا بھی دشمنان اسلام کو داغدار کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ میں کہوں گا کہ ناپاک کوشش کریں گے، اور اتنا ہی یہ اسلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلنے کا کام کرے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ صف کے اندر اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دشمنان اسلام چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو، نور اسلام کو اپنے بھوکوں سے بجھانا چاہے، یعنی اس کو بجھانے کی، اس کو مٹانے کی ناکام کوشش کریں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ رب العالمین اس نور کو مکمل کر کے رہے گا، اگرچہ کافروں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ولو کرہ المشرکون، یہ بھی ایک المیہ ہے، چونکہ آج ہمارے بعض مسلمان بھائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے، لیکن خود عملی میدان کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں کافروں کے زمرے میں شریک کیا، فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ مشرکوں کو یہ بات ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ وہ سب سے پہلے اپنے عقائد کو دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا عقیدہ سکھایا، اور زندگی گزارنے کے جو اصول بتلائے، کیا ہماری زندگیوں کے اندر وہ اصول موجود بھی ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بیان فرماتے ہیں اتیت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، فسألت عن خلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ امہات المومنین سے، صدیقہ کائنات سے سوال کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، اور یہ سوال اس لیے بھی زیادہ مناسب تھا کہ حضرت عائشہ سے ہی پوچھا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ یہ ہمارے لیے اس حدیث کے اندر بیداری کا ایک نسخہ ہے۔ الم تقرأ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ قال بلا، سعد بن ہشام نے جواب دیا ضرور پڑھا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن ہے۔ قرآن کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ سارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے اندر شامل، وہ ساری خوبیاں آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ وہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنے کے بعد ہمارے لیے اپنے سینوں کو، گریبان کو چاک کرنے کی ضرورت ہے، جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو اخلاقیات ہمیں اور آپ کو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، کیا وہ اخلاقیات ہمارے اندر موجود ہیں؟ آج وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں نکلتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہیں نہیں نکلنا چاہیے، یہ محبت کا تقاضا ہے، نکلنا چاہیے، لیکن محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو کچھ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کرنے کا حکم دیا ہے، محبت کرنے والا اس کو فالو کرے، اسے اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کرے، دین کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، معاش اور کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اپنے اندر ان اخلاقیات کو اتارنے کی کوشش کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بے شمار مثالیں کتب احادیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، اور اسی با اخلاق پیغمبر کے بارے میں کسی عورت نے اپنی ناپاک زبان کو استعمال کیا ہے، حالانکہ ہم مسلمانوں کو یہ بھی نہیں معلوم، ہمیں خود اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اکلوتی بیوی تھی جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا، اور وہ کم عمر تھی، باقی جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات تھی وہ ساری بیوہ تھی۔ بیوہ خواتین کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا۔ آپ اعتراض کرنے والے لوگ اس چیز پر پردہ ڈال کر صرف اس نکتے کو ابھارتے ہیں کہ نعوذ باللہ من غضب اللہ، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نفسانی خواہشات ان کے اندر زیادہ تھی، اتنی کم سن لڑکی کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا، حالانکہ انہیں معلوم نہیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی حکمت تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سال تک زندگی گزارنے کے بعد، آپ کی وفات کے بعد 48 سال تک زندہ رہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک آپ کے وہ اخلاق، آپ کی وہ تعلیمات پہنچاتی رہی۔ وہ ساری چیزیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اندر جمع کی، یہ حکمت تھی۔ بہرحال ہمیں اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ کس قدر بلند پایا با اخلاق کے مالک تھے کہ خود قرآن مجید نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اخلاق کے اونچے معیار پر فائز ہے، اونچے معیار پر فائز ہے۔ آپ نے کافروں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، یہودیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا،
سیرت اور تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کتابوں کو کھنگالنے کی کوشش کریں. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کی ایک مایہ علمی شخصیت ہے. جی اللہ رب العالمین انہیں مغفور و مرحوم فرمائے، آپ اس دنیا میں نہیں ہے. وہ ایک موقع پر اپنے کسی غیر مسلم ساتھی کے ساتھ کسی سفر پر جا رہے تھے. ٹرین کا سفر تھا. سفر ختم ہوا، یہ دونوں اترے. ایک مسلمان ہے اور دوسرا کافر ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ کیا اسلام جاننے والا کافر کے ساتھ دوستی رکھ سکتا ہے؟ اگر اس کی نیت درست ہو کہ میں اس تک اسلام کی بات پہنچاؤں کوئی حرج نہیں. اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَآتِ ذِي الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ ذوی الاقربا کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے. اور قرآن مجید نے کہا کہ تمہارا ہمسایہ وہ بھی ہے جو تمہارے کسی سفر میں تمہارے پاس میں بیٹھا ہوا ہو، اس کے بھی تمہارے اوپر حقوق عائد ہوتے ہیں. اسٹیشن پر دونوں اترے. ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مانی جانی شخصیت، علمی شخصیت، ان سے سوال کرنے لگے شیخ محترم یہ بتائیے کہ کچھ عرصہ پہلے تک اسلام اس قدر تیزی سے پھیل رہا تھا، لوگ جمع کبیر کی صورت میں اسلام کو قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو رہے تھے، لیکن اچانک سے اس سلسلے کے اندر کمی آ گئی. اب اس قدر تیزی سے لوگ مسلمان نہیں بن رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب نہیں دیا. اس نے اپنے غیر مسلم ساتھی کی رائے معلوم کرنا چاہیے. میرے ساتھی ذرا تم اس سوال کا جواب دو. اور غیر مسلم ساتھی نے بڑا معقول جواب دیا. یہ ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. اس غیر مسلم سکالر تھا، دین پر اس کی گہری نظر تھی، لیکن ہدایت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. کہا اس کی صرف ایک وجہ یہ ہے کہ جب اسلام کی رفتار، اس کے پھیلنے کی رفتار بہت تیز تھی، اس زمانے میں لوگ کتابوں کے اندر اسلام تلاش نہیں کرتے تھے، وہ لوگوں کی عملی زندگی کے اندر دیکھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. جب ایک آدمی بولتا تھا سچ بولتا تھا، وعدہ کرتا تھا وعدہ خلافی نہیں کرتا تھا، اس کے اندر پورا اسلام، وہ چلتا پھرتا اسلام تھا. لیکن آج لوگوں کی زندگیوں سے اسلام رخصت ہو چکا ہے اور لوگ لائبریریوں کا رخ کر کے صحیح اسلام کو تلاش کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آج اسلام کے پھیلنے کی رفتار کم ہوئی ہے، مسلمانوں کا عملی کردار ختم ہو چکا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم پھر سے پٹری پر آنے کی کوشش کریں. اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ایک ایسے نبی کی امت میں سے ہیں جس نبی کی امت میں سب سے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے، اور وہ بھی اسی قرآن و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے کام کریں گے، عیسائیت کا پرچار نہیں کریں گے. اس سے بڑی ہمارے لیے فخر کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کی اس عظیم نعمت کو چھوڑ کر عیسائیت، یہودیت اور کوئی ازم قبول کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بات لمحہ فکریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں آئیں گے اور قرآن و سنت کا پرچار کریں گے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا. تو میں عرض کر رہا تھا جتنا لوگ اسلام پر اعتراض کریں گے، دشمن محمد عربی صلی اللہ
وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہیں گے اتنا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بن جائیں. یہ بہترین پروٹیسٹ کرنے کا طریقہ ہے اور یہ دشمنان اسلام کو ایک ایسا جواب ہے جس سے بڑھ کر اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے. آئیے دیکھیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مثالیں آپ نے سنی ہوں گی، یہ واقعات آپ نے سنے ہوں گے، لیکن دین اسی چیز کا نام ہے وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین. آپ یاد دہانی کیجئے اور یہ یاد دہانی کرنے سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے، مومنین کے لیے فائدہ مند یہ باتیں ثابت ہوتی ہے. لہذا آپ نے سنی ہوں گی اور میں بعض چیزیں آپ کے سامنے رکھوں، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، ہمارے ایمان کے اندر جدت آئے گی، اس کے اندر نیا پن آئے گا. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پورے 10 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ کے ساتھ آپ کی زندگی سے واقف رہے، پورے 10 سال آپ کی خدمت کی اور انہیں خادم رسول بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا سٹیٹمنٹ ہے، بیان فرماتے ہیں کہ پورے 10 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک بار بھی نہیں ڈانٹا، اے انس تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، تم نے وہ کام کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہیں کیا. حالانکہ بچہ ہونے کے ناطے کبھی مجھ سے غلطی بھی سرزد ہو جاتی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فائز ہے. انس بن مالک حدیث کے راوی ہے، بیان فرماتے ہیں اور حدیث بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. بیان فرماتے ہیں ان اعرابی جاء، ایک دیہاتی گاؤں کا رہنے والا شخص آیا، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد نبوی کے ایک کونے میں پیشاب کر دیا. واقعہ مشہور ہے اور یہاں سے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اور دین اسلام کے اندر پھیلانے میں جو حکمت آپ نے اپنائی ہے اس حکمت کا پتہ چلتا ہے. اور اس میں واعظین کے لیے، مبلغین کے لیے بہت بڑی نصیحت، اور خصوصاً اسلام کے ماننے والے ہم سب مبلغ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، تمہیں اگر میری کسی ایک حدیث کے مطابق علم ہو جائے تمہارے پر واجب ہے کہ اس بات کو دوسرے تک پہنچاؤ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا، حجۃ الوداع. تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر یہ حج اسی نام سے مشہور ہے، حجۃ الوداع، آخری حج. لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے بات کہہ دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا. یہی پہلا حج بھی تھا اور آخری حج بھی تھا. اس میں آپ نے اپنے صحابہ کو، صحابہ کا ایک امٹتا ہوا سیلاب تھا آپ کے سامنے، ان کی موجودگی میں آپ نے بہت ساری نصیحتیں دی، عورتوں سے متعلق، نماز سے متعلق، دین کے باقی گوشوں سے متعلق. اور یہ ساری نصیحتیں کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے اقرار لیا، الا هل بلغت، اے میرے ساتھیوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھ آسمان میں بلند کیے، بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا. وَأَدَّيْتُ، کیا میں نے اس امانت کو ادا کر دیا، اس کا حق ادا کیا جو امانت اللہ رب العالمین نے میرے ذمہ کی تھی؟ کیا میں نے وہ امانت پہنچائی؟ صحابہ نے بیک زباں جواب دیا، بلا ادیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وہ امانت بھی پہنچائی. الا ونصحت، میرے ساتھیوں کیا میں نے نصیحت کی باتیں پہنچا دی؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دی، نصیحت کی بات بھی آپ نے پہنچا دی. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میرے ان ساتھیوں نے گواہی دی، تو بھی گواہ ہے نا، میرے اپنا مشن پورا کر دیا. پھر فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں جو اس مجمع کے اندر موجود ہے ان کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان لوگوں تک پہنچائے جو اس مجمع کے اندر حاضر نہیں ہے. تو ہر اسلام ماننے والا شخص مکلف ہے کہ دین کے تعلق سے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہے کہ وہ اسلام کا داعی ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تمہیں اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. آج ہم نے یہ کام صرف مولوی حضرات کے ذمہ رکھ دیا، ہم نے اپنے کانوں سے اس ذمہ داری کو اتار دیا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ بات الگ ہے کہ مولوی صاحب زیادہ ذمہ دار ہے، لیکن تھوڑے سے ذمہ دار آپ لوگ بھی ہیں. لہذا تو اس حدیث کے اندر ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ اسلام بڑے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، یہ زبردستی اور تلوار کے زور سے پھیلنے والا اسلام نہیں ہے. کسی شاعر نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچکتی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ گے. اسلام دشمن جتنا اس پر کیچڑ اچھالنے کا کام کریں گے اور یہ اسلام اسی قدر پھیلتا جائے گا، اچھلتا جائے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے. حضرت انس بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک شخص آیا اور مسجد نبی کے کونے میں پیشاب کر دیا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی کی اندرونی حالت بھی کتنی سادی تھی کہ عام زمین سمجھ کر ایک آدمی پیشاب کر رہا. وہ یہ تصور نہیں ہے، اس قسم کا فرش نہیں تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تواضع، خاکساری، سادگی کا یہ عالم تھا. سجدہ جب زمین پر رکھتے کیچڑ لگ جاتا تھا. اعرابی نے پیشاب کر دیا. اب یہ کامن سینس ہے، فزجرہ الناس، لوگوں نے اس کو ڈانٹا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع کیا. فنہاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں درود پڑھنا چاہیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، کیونکہ ہم محبت کرنے والے. اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص بخیل ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آیا اور مجھ پر درود نہ پڑے. ہم لوگوں نے درود کا معنی یہ سمجھ رکھا ہے جو مسجد کے اندر بیٹھ جائے ہلکا لگا کر صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ پڑھے، بس اسی کو درود سمجھ رکھا ہے. یہ درود نہیں ہے. درود وہ ہے جس کو قرآن نے درود کہا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس کی شکل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی کہ اس کا انداز اور طریقہ کیسا. بہرحال ہمیں درود پڑھنا چاہیے جب بھی نام مبارک آئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا کہ اسے پیشاب کرنے دو. اور جب فلما قضا بولہ اس آدمی نے پیشاب پھیر دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا حکم دیا فَأَمَرَ بِدَلْوٍ مِّن مَّاءٍ فَأُرِيقَ عَلَيْهِ کہ ایک ڈول، ایک بالٹی پانی لاؤ، اس کے اوپر بہا دو. اس حدیث کو اگر ہم وضاحت کے ساتھ سمجھنا چاہیں، اس کے اندر بہت سارے مسائل کا حل ہے. اور سب سے پہلا حل یہ ہے کہ اگر مسجد کے اندر کوئی جگہ ناپاک ہو جائے، اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول پانی بہانے کا حکم دیا، وہ جگہ پاک ہو گئی. اور دوسری حکمت کی بات اس کے اندر یہ تھی
اپنے صحابہ کو منع کیا نہیں سے پیشاب کر لے. اور شریعت کے اعتبار سے اس کے اندر حکمت یہ تھی کہ اب اس نے جس جگہ کو پیشاب کیا پھیرا ہے وہ جگہ گندی ہو گئی ہے. اب اگر اس کو بھگائیں گے ڈانٹیں گے یہ بھاگے گا مسجد ساری مسجد گندی ہو جائے گی. لہذا صرف ایک جگہ گندی ہے اور اس جگہ کو پانی ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کرنے کا حکم دیا. یہ حکمت بھری باتیں ہیں اس حدیث کے اندر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو اس اعرابی کو کس بہترین پیرائے کے اندر سمجھانے کی کوشش کی. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان هذا المساجد بے شک یہ مسجدیں لا يصلح فيها شيء من الاذى والقذر. ان مسجدوں کے اندر گندگی جیسی کوئی چیز ڈالنا جائز درست نہیں ہے. حالانکہ اسلام کا جب ہم مطالعہ کریں گے کہ ابتدائی اسلام کے اندر جب جیل خانے نہیں بنے تھے کسی مجرم کو قید کر کے لایا جاتا تو مسجد کے اندر رکھا جاتا بطور جیل مسجد کو استعمال کیا جاتا تھا. درسگاہ مسجد کے اندر ہوتا تھا. تبلیغ کا کام مسجد سے ہوتا تھا. جہاد کا اعلان مسجد سے ہوتا تھا. لیکن ایک چیز کی ممانعت کی جناب محمد رسول اللہ لا تقام الحدود بالمساجد. مسجدوں کے اندر حد قائم نہ کی جائے. حد کا مطلب چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائے, زانی کو رجم کیا جائے. اس چیز کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے لیے قطعاً نہیں دیا. اس لیے کہ مسجد پاک جگہ ہے. کسی کو حد لگائیں گے خون بہے گا مسجد ناپاک ہوگی. ڈر کی وجہ سے پیشاب نکل جائے گا مسجد ناپاک ہو جائے گی. لہذا اس کام کو کرنے کے لیے عام صحرا کا انتخاب کیا. فرمایا ان هذا المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذى والقدر. ناپاکی جیسی کوئی چیز اس کے اندر کرنا جائز اور درست نہیں ہے. وانما هي للصلاه وقراءه القران. یہ مسجد قراءت قرآن اور نماز کے لیے وذکر اللہ عز وجل اور اللہ کی یاد کے لیے بنائی جاتی ہے. اسی طرح سے ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا, دوران نماز اس کو چھینک آ گئی. حالانکہ مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ یرحمک اللہ کے چھینک کے جواب پر. تو ایک شخص دیہات گاؤں سے آیا ہوا تھا اور ابتدائی اسلام کے اندر نماز کے اندر صحابہ کچھ بات کرنے کی اجازت تھی. لیکن پھر وقت آیا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. جب یہ آیت نازل ہوئی اب بات کرنے سے روک دیا گیا. اب کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. اب صرف خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو. اس آیت کے نزول کے بعد ایک شخص آیا مسجد نبی کے اندر. اس نے نمازی کی چھینک سنی اور یرحمک اللہ کہا. نماز ختم ہوئی, صحابہ اس کو گھور کر دیکھنے لگے. لیکن با اخلاق پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو سمجھا رہے ہیں کس انداز کے ساتھ. فرمایا ان هذه الصلاۃ, یہ نماز جو ہے لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, یہ لوگوں جیسی باتوں کے لیے اس کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے. انما هي للتسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن. اس کے اندر تکبیر پڑھی جاتی ہے, قراءت قرآن کی جاتی ہے, تسبیح پڑھی جاتی ہے. تو اس بہترین پیرائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنے والے کو بھی سکھایا اور یہاں پہ جس نے نماز کے اندر غلطی کی تھی اس کی بھی اصلاح کی. اور اسی طرح اس واقعے کو یاد کیجئے, ایک نوجوان آ کے زنا کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. اور تصور کیجئے آج کا کوئی مولانا ہو, کوئی مفتی ہو, کوئی عالم دین ہو, وہ ناشائستہ زبان جواب میں استعمال کرے گا. اصلاح کے بجائے وہ تقریب کاری پر اتر آئے گا. لیکن جناب محمد رسول اللہ فداء ابی و امی, جن پر ہمارے باپ ماں باپ فدا ہوں, ان کی تعلیم اور اخلاق کی تعلیم یہ تھی کہ اس نوجوان کو قریب کیا. فرمایا کیا تم اپنی ماں کے لیے کام پسند کرو گے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنی بہن کے لیے, اپنی خالہ کے لیے, اپنی پھوپھی کے لیے؟ اس نے ہر بار جواب دیا خدا کی قسم میرے اللہ رب العالمین مجھے آپ پر فدا کر دے, کوئی ایسا کام پسند نہیں کرے گا. فرمایا پھر لوگ بھی نہیں پسند کریں گے جس کام کی تم اجازت مانگتے ہو.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی. تصور کیجئے کہ کتنے بڑے جرم کی اجازت مانگ رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کی, اللہم اغفر ذنبہ, یا اللہ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دے, وطہر قلبہ, اس کے دل کو پاک فرما دے, وحسن فرجہ, اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما. فلم یکن بعد ذلک یلتفت الی شیء, فرماتے ہیں مسند احمد کی روایت ہے کہ وہ نوجوان پھر برائی کی طرف کبھی مائل نہیں ہوا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہمارا دائی ہے, دعوے دار ہے کہ ہمیں محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن جب ہم عملی میدان کے اندر آتے ہیں تو عملی میدان کے اندر وہ محبت کی کوئی دلیل نظر نہیں آتی ہے جس پر ہم یہ برملا کہہ سکے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر من و ان عمل کرنے والے ہیں. لہٰذا ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں, پروردگار عالم ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, دین اسلام کو سمجھ کر منہج صحابہ کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جو لوگ اس مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر ایک کے دل کی رائے کو تو جانتا ہے, تیری صفت علیم بذات الصدور. پروردگار عالم ہر ایک کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما, جائز تمنا کو پورا فرما. پروردگار جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما, شفائے عاجلہ عطا فرما. گھروں کے اندر بیمار ہے, اسپتالوں کے اندر بیمار ہے, جسمانی بیمار ہے, روحانی بیمار ہے, پروردگار عالم ہر طرح کا شفا عطا فرما. جو لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں, ہمارے اقربا میں سے, اعزہ میں سے, اس دنیا کے اندر نہیں, آج قبروں کے اندر مدفون ہے, لیکن واحد ایک ذریعہ ہے کہ ہم اور آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں. والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. پروردگار عالم جو گزر چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی سیئات کو حسنات میں تبدیل کر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پروردگار جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا, انہیں صاحب اولاد بنا دے, ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. پروردگار عالم جو بے روزگار نوجوان ہے الہ اولاد انہیں حلال روزی عطا فرما, حلال روزی عطا فرما. ہم سب کے کاروبار میں, تجارت میں الہ العالمین تو برکت عطا فرما. مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہیں ان کی مظلومیت کو ختم فرما, جو قید و بند کے اندر ہے انہیں رہائی عطا فرما. پروردگار جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں اسلام پر زندہ رکھ, جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.